نکال دیں. اب وقت تو آ ہی گیا, وقت سے پہلے کیا, پہلے عشرے میں زکوٰۃ نکال دیں, جتنی بھی اللہ توفیق دے زکوٰۃ نکال دیں, پہلے ہی نکال دیں زکوٰۃ, تاکہ جن کو زکوٰۃ مل جائے, جن کو زکوٰۃ مل جائے وہ لوگ تہوار کی تیاری کر لیں, کپڑے خرید لیں, افطار اور سحری کے اخراجات ان کے پورے ہو جائیں. میں یہاں بس بات ختم کرتے کرتے ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں میں آج کل جو زکوٰۃ دینے کی ایک نمائشی سسٹم ایجاد کی گئی ہے, مجھے اس سے سخت تکلیف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس پر توجہ کریں. آج کل جو زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ نام نہاد سیٹ لوگ, ان کے گھر کے آنگن میں قطار لگتی ہے اور قطار لگا کر پہلے یہ ٹوکن دیتے ہیں, ٹوکن, اور پھر اس کے بعد ٹوکن لے جاؤ قطار لگا کے, تاکہ پورے محلے میں چرچا ہو کہ فلاں سیٹ صاحب زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں. پھر وہ ٹوکن لے کر کے آؤ, پھر 50 اور 100 روپے لے کر جاؤ. یہ کوئی زکوٰۃ بھی؟ اور پھر اس طریقے سے پہلی بات تو نقصان ان سیٹھوں کا بھی ہے اور غریبوں کا بھی ہے. نقصان سیٹھوں کا یہ ہے کہ اگر آپ نے مستحق کو زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کی تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی. اس طرح یہ جو قطار لگا رہے ہیں آپ ٹوکن کے لیے, تو اس میں تو کوئی بھی آئے گا. عوام کو تو اللہ کا خوف کہاں رہا؟ ارے عوام تو عوام ہے, کس کو اللہ کا خوف رہا؟ الا ماشاء اللہ. کوئی بھی آئے گا قطار میں کھڑے ہوگا, ٹوکن لے کر جائے گا. اب جو ٹوکن لینے کے بعد 100 روپیہ 50 روپے جو آپ دے رہے ہیں, تو اب وہ جو زکوٰۃ ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہے, وہ تو ادا ہی نہیں ہوگی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ہی آپ کی ادا نہیں ہوگی, آپ نقصان میں پڑیں گے, آپ گنہگار ہوں گے. تو پھر کیا کریں؟ تو ایسے اجنبیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بلکہ مستحق تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے. آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں, صدقہ اللہ کے نام پہ محل میں رہنے والے کو بھی دے دے تو ادا ہو جائے گا, نفلی صدقہ. لیکن زکوٰۃ آپ کو ڈھونڈ کر دینا ہوگا مستحق کو. اور یہ 150 والی زکوٰۃ کا سسٹم نہیں, بلکہ زکوٰۃ اس انداز سے دیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ سے ایک بندے کا رمضان شریف کا تہوار تو درست ہو جائے. اور 50-100 روپے میں اس کا ہونا کیا ہے؟ اس کا ہونا کیا ہے؟ بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کیجئے. ایک حصہ رشتہ داروں میں دیجئے, ایک حصہ عام مومنین کو دیجئے, اور ایک حصہ مدرسوں میں جو دینی تعلیم کے لیے چل رہے ہیں وہاں دیے جائیں, تاکہ سب تک پہنچ سکے. بلکہ رشتہ دار اگر آپ سے زکوٰۃ لینے میں شرماتے ہوں, آپ کے رشتہ دار غریب ہے اور وہ غیرت کرتے ہو یا شرماتے ہو, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ کہہ کے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ لے عیدی ہے, یہ لے تہواری ہے, یہ لے بچوں کا خرچ ہے, تاکہ اس کے عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچے. دیکھو اسلام وہ مذہب ہے. تو اس انداز سے زکوٰۃ نکالیے, نمائش چھوڑ دیجئے. جس کے لیے دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ قطار لگوا کر کے زکوٰۃ دینا اسلام میں نہیں ہے. یہ ٹوکن بانٹنا, 50 روپے دینا, یہ سب یہ چھوڑیے اس کو, اور میری بات ان لوگوں تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے, دینے والوں کو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیے کہ اگر آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہیں تو زکوٰۃ مت لیجئے. اگر سیٹ آپ کو لوم چلانے کی وجہ سے حق رضا کے نام پہ زکوٰۃ دیتا ہے, آپ کے پاس تو سیمسنگ کا 50,000 کا موبائل ہے, آپ کے پاس تو 80,000 کی بائک ہے, آپ کا خود کا مکان ہے, آپ نے عید پر 5 ڈریس سلانے کے لیے خرید لیے ہیں, اب آپ کیسے زکوٰۃ لے سکتے؟ آپ کا زکوٰۃ لینا بھی ناجائز ہوا اور اس کا آپ کو دینا بھی ناجائز ہوا. سیٹھ حق رضا کے نام پہ زکوٰۃ اس لیے دے دیتا ہے تاکہ اس کا پیسہ بچ جائے کہ مزدور کو تو پیسہ مل ہی رہا ہے اور میرا پیسہ بچ جائے, کیونکہ زکوٰۃ تو کسی کو بھی دینا ہے تو چلو مزدور کو دے دو. ہر مزدور زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہوتا, تو حق رضا آپ کا حق ہے, آپ وہ لیجئے.
لیکن یہ کہیے کہ بھئی میں نے زکوٰۃ نہیں لینا، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، یہ چیزوں کا آپ خیال کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، یار اللہ دیتا ہے تو ختم نہیں ہوتا ہے، بندوں کا دیا ہوا تو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. اس لیے بندوں کی آس چھوڑو، اللہ سے آس لگاؤ، اور وہ نوازنے والا ہے، وہ جس کو دیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر زکوٰۃ آپ پر ہے تو جتنا حساب ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ نکالیے. زیادہ نکالنے میں نقصان نہیں ہے، کم نکالنے میں نقصان ہے. اگر ایک پیسہ بھی آپ نے کم نکالا تو وہ ایک پیسہ کئی لاکھوں روپے کو لے کر کے چلا جائے گا اور ہلاک کر دے گا. اس لیے زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس، زکوٰۃ خور مت بنیے، زکوٰۃ خور مت بنیے. آپ کہیں گے زکوٰۃ خور کیسے ہو گئے؟ بھئی اگر 1 روپیہ آپ نے زکوٰۃ کا اپنے مال میں بچا لیا تو وہ 1 روپیہ آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ زکوٰۃ کا مال کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو وہ 1 روپیہ لاکھوں روپے کو نقصان پہنچائے گا. جیسے اس کو یہ سمجھیے یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتی ہے، یہ مال کا میل ہوتی ہے. تو میلے چیز کو آپ صاف چیزوں میں رکھو گے تو بولو وہ اس کو میل لگائے گا کہ نہیں؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کرو، وہ میل لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو ایسے ہی آپ کی رقم میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ اب مال کی حیثیت سے تو اس کو جلدی سے نکال دو. اور پھر خوشخبری سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. تو جلدی سے نکال دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو.